مولا علی دے کردا سنگار فاطمہ، مولا علی دے کردا سنگار فاطمہ، بنتے رسول پارسا طاہرات طیبہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ ام الحسنین مخدومہ کائنات سیدہ کائنات، سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے آپ، رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے، اور آپ سے محبت پیار یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس لاڈلی شہزادی کی یہ شان ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغضبها اغضبنی، فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور محبت کرنے والوں کو کیا اس کا صلہ ملتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا ان کا نام فاطمہ رکھا گیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ کائنات کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ پر حرام کر دیا۔ تو ان سے محبت ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل میں مزید اجاگر کرنے کے لیے آپ کے حوالے سے چند ایک روایات ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں، 5 سال کے علاوہ کے بھی اقوال ہیں، لیکن یہ ایک مشہور قول ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ فرمانے لگی کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیارے عظیم الشان رسول کو جھٹلاتے ہیں، وہ تو سب رسولوں سے اعلیٰ رسول ہیں۔ تو اس وقت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اپنی امی جان کے شکم میں تھی، پیٹ میں تھی، تو آپ نے اپنی امی جان کی یہ آواز سن کر مادر شکم سے یہ جواب دیا، اماں جان پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ڈرنے کی بات نہیں، اللہ میرے بابا کا مددگار ہے۔ یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی عظیم الشان کرامت بھی ہے، رسول پاک کی بھی اس میں شان ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی اس میں شان ہے کہ دیکھیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی امی جان کے شکم میں، پیٹ میں ان کی گفتگو کو سنا بھی اور سمجھا بھی، اور پھر آنے والے حالات کے مطابق اس کا جواب بھی دے دیا۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
لاڈلی شہزادی کے علم کا حال ہے تو خود سید کائنات حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے کیسے علم کے سمندر عطا فرمائے ہیں۔ یہ کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو انسان کو لا شے سے شے بنا سکتا ہے، عدم سے وجود بخش سکتا ہے، تو وہ اسی انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بولنے کی طاقت بھی عطا فرما سکتا ہے۔ صدیوں بعد حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ حال تھا کہ جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو ان کی والدہ کو جب چھینک آتی تھی تو شیخ عبد القادر جیلانی یعنی ہمارے غوث پاک ماں کے پیٹ سے چھینک کا جواب دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ تو اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ کسی کا یہ ذاتی کمال ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ شانیں دینے والا رب کائنات ہے، ٹھیک ہے، کسی کا یہ ذاتی کمال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیدا ہوتے ہی ساری فضا میں چانن ہو گیا، نور علی نور ہو گیا، ساری فضا منور ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان دے رہے ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پر ایک آخری بات توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بڑا شان ہے، بڑی فضیلت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ کیوں نہ ہو کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں ان کو یہ ایک نسبت حاصل ہے، حضرت مریم کو یہ ایک نسبت ہے، اس ایک نسبت کی وجہ سے وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار ہو گئی۔ اللہ نے ان کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے اعلیٰ بنا دیا، افضل بنا دیا۔ اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان و عظمت کو دیکھیں تو اللہ نے آپ کو ایک نہیں تین نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ کیسے؟ پہلی نسبت کہ آپ کے بابا جان سب نبیوں کے سردار ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، کل کائنات کے بادشاہ ہیں، یہ سب سے بڑی نسبت ہے۔ دوسری نسبت کہ آپ شیر خدا کی زوجہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ حسنین کریمین کی امی جان ہیں۔ تو یہ جس کو ایک نسبت حاصل ہے وہ اپنے زمانے کی ساری عورتوں سے افضل ہو گئیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ تین نسبتیں عطا فرمائیں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور نہ صرف اس جہان کی عورتوں کا سردار بنایا بلکہ جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج بھی عطا فرما دیا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے اور فاطمہ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے۔ فاطمہ کی خوشی میں رب کی خوشی۔ اب دیکھیں ہم یہاں پر ان کی محبت میں بیٹھے ہیں، ان کے پیار میں بیٹھے ہیں، اور ان کا پیار اپنے دل میں بڑھانے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں، تو کیا اس سے حضرت سیدہ کائنات خوش ہو رہی ہوں گی یا ناراض ہو رہی ہوں گی؟ خوش ہو رہی ہوں گی۔ تو اگر ہم اس محبت کے ساتھ ساتھ اس محبت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی حضرت فاطمہ کی چادر تطہیر کا فیضان دینا شروع کر دیں، ان کی سیرت، ان کا کردار اپنی بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں ان کا صدقہ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ ان کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی بچیوں کو، عورتوں کو چادر حیا نصیب فرمائے۔ یہ آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اگر ہم خالی ان کا ذکر کریں تو رب خوش ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان کی سیرت پر چلیں گے پھر ہم پر کیسے کیسے کرم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے در فاطمہ سے وابستگی ہماری اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم ان کی ذات سے بھی پیار کریں اور ان کے کردار سے بھی پیار کریں۔ تو جو ان کی ذات سے بھی پیار کرے گا، کردار سے بھی پیار کرے گا، وہ حضرت فاطمہ کا بھی منظور نظر بن جائے گا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب نظر بن جائے گا۔ جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا، ان کے منگتوں میں آنا بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا، جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا۔ اونچی بات سے کہہ دیں سبحان اللہ، مل کے پڑھ لیں، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں۔ تو آج ایک اور بات کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایصال ثواب کے لیے ضرور آپ نیاز کا اہتمام کریں۔ آج کل تو روزانہ ہی نیاز تیار ہوتی ہے، افطاری کے وقت نیاز ہی تیار ہوتی ہے، تو اسی پر آپ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص شریف پڑھیں اور اس کا ثواب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پیش کر دیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔